السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بن جاؤ تو ہو سکتے ہو خورشید مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ معزز حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کے تعلق سے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیاں، اس کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کے لوگوں کو اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لائے ہوئے دین پر محبت اور خلوص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ تقریباً مسلسل کئی دنوں سے مختلف پروگراموں میں شرکت کی وجہ سے ہمارے ساتھ بڑے عجیب و غریب مسئلے ہوئے، طبیعت کی ناسازگی، آواز کا بیٹھ جانا، لیکن پھر بھی آپ حضرات کے یہ مقدس چہرے اور آپ حضرات کا یہ خلوص اور آپ کی یہ محبت دیکھ کر ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس دیار غیر میں جہاں ہمارے بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلانے والا، انہیں صحیح راہ دکھلانے والا، قرآن و سنت کی بات کرنے والا بہت کم ہی انہیں اس طرح کے مواقع نصیب ہوتے ہیں، اور بہت کم ہی لوگ انہیں اس طرح کے ملتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اور اس طرح سے ایک حوصلہ ملتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کچھ بتلایا جائے۔
میرے عزیز، میرے دوست، جب ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کے عہد و پیمان سے باندھ دیتا ہے کہ اے پاک پروردگار، اب یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اب یہ زبان کسی اور کی بزرگی اور بڑائی میں رب اللسان نہیں ہوگی، اور یہ سر جھکے گا تو تیرے ہی دربار میں جھکے گا۔ اور اسی طرح سے جب وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد و پیمان کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار، تیرے نبی نے جو دین تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو دین ہم تک بھیجا ہے، جو دین تو نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا ہے، جس دین کی اتباع اور پیروی اور جس دین میں داخل ہونے کا تو نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اے پاک پروردگار، ہم اپنے دل و جان سے تیرے بھیجے ہوئے رسول کو اپنا نبی تصور کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کائنات میں بھیجا تو یاد رکھو، اللہ وحدہ لا شریک نے اس نبی کو یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ ساری کائنات کے انسانیت کو یہ دعوت دی اور اپنے نبی کی زبان سے ساری کائنات کے انسانیت کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو، میں جو تمہیں بتلاؤں بالکل اسی کے اوپر ڈٹ جاؤ، اسی نقش قدم کے اوپر چلو، اور جب تم ایسا کرو گے یحببکم اللہ، اللہ کے تم پیارے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اسی پیروی کی وجہ سے، اسی اتباع کی وجہ سے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ میرے عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو انسان بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ان سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع عربی کا لفظ ہے جس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے لگنا، اس کو اتباع کہتے ہیں، اسی کو اقتداء بھی کہتے ہیں، اسی کو متابعہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں آپ کی پیروی کرنا اور آپ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہی اتباع ہے، یہی پیروی ہے، یہی اقتداء ہے، اسی کو متابعت کہا جاتا ہے۔ اور اسی بات کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایک جگہ یوں بیان فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اس بات کو تم پلے باندھ لو، اس بات کے اوپر عمل کرو، اس بات کو لے لو، اور جن باتوں سے اللہ کے رسول تمہیں منع کریں ان باتوں سے تم رک جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یہ واجب ہے کہ آنکھ بند کر کے بلا کچھ سوچے سمجھے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ نبی کا جہاں فرمان آ جائے وہاں دلوں کے اندر قطعاً کسی قسم کے وسوسے، کسی قسم کے دغدغے کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ نبی کی اتباع تمہارے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار مقامات پر اپنے نبی کی اتباع کو، اپنے نبی کی پیروی کو فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ آئیے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو تلاشتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ
ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. سورہ انفال آیت نمبر 20 کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، اے لوگوں جو اسلام میں داخل ہو چکے ہو، تم اپنے زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو تم سے خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کی اطاعت کرو ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرو، ولا تولوا عنہ اور ان سے منہ پھیر کے نہ بھاگو، ان سے منہ پھیر کر کے نہ بھاگو، وانتم تسمعون جبکہ تم سن رہے ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائی جائے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جائے تو منہ پھیر کے نہ بھاگو، منہ پھیر کے الٹے نہ بھاگو، بلکہ اسے اگر تم مومن ہو تو اسے بغور سنو اور سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح ایک جگہ اور پاک پروردگار نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد آیت نمبر 33 اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو، ایمان لائے ہو، سنو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو. بہت عظیم نقطے کی طرف اللہ وحدہ لا شریک نے اشارہ دیا ہے کہ اگر تم ذرہ برابر بھی پیغمبر اسلام کی اطاعت کے حدود سے تجاوز کرو گے، اگر ذرہ برابر بھی نبی کے لائے ہوئے دستور اور نبی کے بتلائے ہوئے منشور اور نبی کے بتلائے ہوئے قوانین اور ضابطوں سے ذرہ برابر بھی انحراف کرو گے تو وہ عمل کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، کتنا اچھا تمہاری نظروں میں کیوں نہ لگے، وہ عمل ضائع ہے، وہ برباد ہے، وہ باطل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ نور آیت نمبر 54 کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ اے لوگوں اگر اس رسول کی اتباع کرو گے، اگر اس رسول کی پیروی کرو گے، اگر اس رسول کے پیچھے چلو گے، تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم سیدھی راہوں پہ چلو گے، تم گویا ہدایت یافتہ ہو. اگر نبی کی اتباع اور پیروی کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. وما علی الرسول الا البلاغ المبین ہمارے رسول پر صرف کھلی باتیں بیان کر دینا ہے، بس وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو چکے ہیں، وہ بری ہو جاتے ہیں. ہمارے رسول ہمارے پیغام کو تم تک پہنچا دیتے ہیں. اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرو. اسی طرح ایک جگہ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. سورہ نساء آیت نمبر 13 اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے یدخلہ جنات تجری اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وذالک الفوز العظیم اور سب سے بڑی کامیابی یہی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی. بولو تم جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں بچنا چاہتے ہو؟ تم جنت الفردوس کے آرزو مند ہو یا نہیں ہو؟ تم جنت کے خواہش مند ہو یا نہیں ہو؟ مسلمانوں اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں جنت الفردوس چاہیے، اگر تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی رفاقت چاہیے، اگر تمہیں اللہ رب العزت کی رحمت چاہیے، اگر تمہیں ہدایت چاہیے، اگر تمہیں برکت چاہیے تو ادھر ادھر آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھو، نہ ادھر ادھر تمہارا اپنے دماغوں کو لے جاؤ. اللہ عرش سے تمہیں آواز دیتا ہے میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، ہم تمہیں بہتے ہوئے ہم تمہیں ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور تم ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 1000 برس کے لیے نہیں، 50,000 برس کے لیے نہیں، بلکہ ابد الاباد تمہارا ٹھکانہ وہ جنت ہو جائے گا. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر یہ نسخہ کیمیا اپناؤ کہ تم ہمارے نبی کے پیچھے آ جاؤ. اسی طرح ایک جگہ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر پاک پروردگار نے اپنے نبی ہی کی اتباع کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. اے لوگوں اللہ
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولاد امور کی اطاعت کرو. حکمراں جو ہیں تمہارے، جو بادشاہ ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب احکام ہیں، اہل حل و عقد ہیں، تم ان کی اتباع اور پیروی کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تمہارے آپس میں اختلاف ہو جائے، تمہارے آپس میں اختلاف ہو جائے، یا حکمراں جو لوگ ہیں اہل حل و عقد جو ہیں وہ ان میں تم میں اختلاف ہو جائے، تو پھر آسان حل کیا ہے؟ اس اختلافات کے ختم ہونے کا حل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان اختلافات کو پھیر دو. اب اگر وہ کوئی فیصلہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر خلاص، پھر اس کو بالمعن قبول کر لو، آنکھ بند کر کے قبول کر لو. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے فیصلوں کو نہ ماننے والوں کو مسلمان نہیں قرار دیا ہے، بلکہ ان کو کافر قرار دیا ہے، بلکہ ان کو منافق قرار دیا ہے. چنانچہ پاک پروردگار نے سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے، تیرے رب کی جلالت کی قسم ہے، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن کبھی نہیں ہو سکتے، وہ لوگ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے کسی اختلافی مسئلے میں، اپنے کسی اختلافی معاملے میں اے نبی تجھے حاکم نہ تصور کر لیں، تجھے جج نہ مان لیں، تجھے فیصل نہ مان لیں، تجھے قاضی نہ تسلیم کر لیں، اور پھر تم جو فیصلہ کرو اس فیصلے کو قبول نہ کر لیں، اس فیصلے کو بالمعن قبول نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، بلکہ اس کو بالمعن تسلیم کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور بالکل دل و جان سے اس کو مان لیں. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں. ایسا آدمی جو نبی کے فرمان کے اوپر وسوسے دلوں میں پیدا کرتا ہے، ایسا شخص جو چونکی چراکی اس لیے لگاتا ہے، یاد رکھو وہ عبادت کے گٹھر اپنے سروں پہ کیوں نہ رکھا ہو، وہ نمازوں کے دھبے اپنی پیشانیوں پہ کیوں نہ سجائے ہوئے ہو، اگر وہ پیغمبر اسلام کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو یاد رکھو وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. اور سنو، ایک جگہ اور اللہ وحدہ لا شریک نے، ایک جگہ بڑے واضح انداز میں اور بڑے صاف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کھول کر کے بیان فرما دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم، کہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے اللہ کے رسول کے فیصلہ کرنے کے بعد کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ اپنا کوئی اختیار اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وہ پیش کریں. ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی، ان کا کوئی قیاس نہیں ہوتا، ان کی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ جس بات کا فیصلہ کر دیں اسے آنکھ بند کر کے وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اسے آنکھ بند کر کے مان لینا ہے. یہ ہر مومن مرد کے اوپر اور ہر مومنہ عورت کا یہ اولی فریضہ بنتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ہم نے رسول بھیجا ہے اس کی اطاعت کرو. جب تم اس کی اطاعت کرو گے تو اس کی اطاعت تم کرو گے، لیکن در حقیقت یہ اطاعت اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت ہوگی. رسول کی پیروی در حقیقت اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور پیروی ہے. تو یاد رکھو قرآن کریم کی یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں اور یہ 10 آیتیں جو پڑھی ہیں اور جن کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ پوری قرآن کی آیتیں ہمیں کیا بتلا رہی ہیں؟ ہمیں کھلم کھلا اپنے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہی ہیں، انہی کے پیچھے چلنے کی تعلیم دے رہی ہیں یہ آیتیں. اب آؤ ذرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں اور نبی کی اتباع کی اہمیت اور نبی کی اتباع کی وقار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قالوا ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنہ ومن عصاني فقد ابى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا، مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا انکار کون کرے گا؟ کون بدبخت ہے، کون کم ظرف ہے، کون بد نصیب ہے جو آپ کا فرمان سن لینے کے بعد، آپ کی تعلیمات آ جانے کے بعد وہ آپ کے حکم سے بغاوت کرے گا؟ کون ہے ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت اور پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری بات سن کر نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ میرے عزیز، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے فرمودات ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں، کوئی مجال نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننے کے بعد کوئی مجال نہیں ہے کہ آدمی سرے منہ بھی تجاوز کر سکے یا ادھر ادھر کسی اور کی طرف اپنی نظروں کو ڈال سکے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت، مسند احمد کی روایت اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی روایت، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأن هذا موعظة معدة فماذا تعهد إلينا؟ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور آپ نے ہمیں نصیحت کی، ہمیں خوب نصیحت کی اور فصیح و بلیغ انداز میں، اور اس انداز سے نصیحت آپ نے کی کہ ہماری آنکھیں ڈگڈگا گئیں، آنسوؤں سے ہماری آنکھیں لبریز ہو گئیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہماری طرف چہرہ فرمایا اور ہماری آنکھیں بھر گئیں اور ہمارے دل لرز گئے۔ ہم نے ایک کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول، آج تو آپ نے ایسی نصیحت کی ہے، ایسا خطبہ دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری خطبہ ہو، آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہو، تو اے اللہ کے نبی ہمیں کچھ اور نصیحت فرمائیے، ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیحت کی، وصیت کی اپنے صحابی کو، اور فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، کہ اے لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم سم و طاعت کو اختیار کرنا، اگرچہ تمہارا امیر، اگرچہ تمہارا بادشاہ کوئی کالا بد شکل حبشی کیوں نہ بنا دیا جائے، اس سے خروج نہ کرنا، اس سے بغاوت نہ کرنا، بلکہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے یہ حکم میں دے رہا ہوں، اپنے کسی کالا امیر بھی مقرر ہو جائے تو اس کی سماعت کرنا، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اس دنیا میں بہت زیادہ اختلاف پائیں گے، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہونے والے ہیں، بہت زیادہ تفرقے پیدا ہونے والے ہیں، بہت زیادہ انتشار امت کے اندر پیدا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں فعلیکم بسنتی، ایسے اختلافی دور میں، ایسے اختلافات کے زمانے میں جب ہر ایک حق کی ڈگڈگی لے کے پیٹ رہا ہو، ہر ایک اپنی طرف بلا رہا ہو، ہر ایک اپنی طرف آوازیں دے رہا ہو، تم ادھر آ جاؤ حق ہمارے پاس ہے، تم ادھر چلے جاؤ وہ کہہ رہا حق ہمارے پاس ہے، ایسے اختلافات کے زمانے میں وہ کہہ رہا ہے کہ حق ہمارے پاس ہے، چوتھا کہہ رہا حق ہمارے پاس ہے، پانچواں کہہ رہا ہم حق پر ہیں، چھٹا کہہ رہا سارے باطل پہ ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو ایسے دور میں بہت سارے لوگ ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں، تو اپنے سوال کا جواب نبی کی زبان میں دیکھ لو کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اب جب ہم کیا کریں، وہ بھی کہہ رہا حق پر ہیں، 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 ہم کدھر جائیں، کس کی مانیں؟ تو سنو، ہمارے ہادی مرشد جناب رہبر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رہنمائی فرما رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اے لوگوں، ایسے اختلافات کے دور میں سارے تفرقوں کو لات مار دینا، سارے لوگوں کو لات مار دینا اور
اور میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور جو ہدایت یافتہ المہدیین، جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں، ان کی اتباع کو لازم پکڑنا، ان کی باتوں کو پکڑنا، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور فتمسکوا بها، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ اگر تمہیں اپنا دانت سے، اپنے دانتوں سے بھی، اپنے داڑھوں سے بھی پکڑنے کی نوبت آئے تو اپنے داڑھوں سے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھنا نئی نئی باتیں دین کے اندر پیدا نہ کرنا، نئی نئی باتیں نہ گڑھنا، بدعتیں نہ ایجاد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات گڑھی جانے والی، ہر گڑھی ہوئی نئی بات یہ بدعت ہے، ہر بات، ہر نئی گڑھی ہوئی بات دین اسلام کے نام پر وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ اپنی امت میں کثرت اختلافات کی پیشین گوئی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور دین کے اصول میں، دین کے بنیادی معاملات میں، دین کے شروعات میں بہت زیادہ اختلاف ہوں گے۔ کوئی وہ عقیدہ لے کے گھوم رہا ہوگا، کوئی اپنا عقیدہ لے کے گھوم رہا ہوگا، کوئی کسی کا عقیدہ لے کے بیان کر رہا ہوگا، کوئی کچھ فروعی مسائل لے کے گھوم رہا ہوگا، کوئی کچھ۔ ایسے موقع پر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی کا منار، اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی کا منار ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعمال بھی اور اقوال اور عقیدوں کے اختلاف اور اختلاف کی بھی بات کی ہے کہ اعمال بھی مختلف ہو جائیں گے، باتیں بھی مختلف ہوں گی، لوگوں کے عقیدے بھی مختلف ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑنا، میں نے جو تعلیم دی ہے اس کو ضروری پکڑنا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، جو میری سنتوں کو پامال کرے گا، میری سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ آواز دو ان لوگوں کو جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، جو کہتے ہیں ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث کا گروپ ہمارے ہندوستان، ہمارے پاکستان اور ہمارے بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر نہایت ہی دھڑلے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، حدیثوں کے چور دروازے نہیں بلکہ یہ دندناتے ہوئے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور نمازوں کو بھی انہوں نے کہا ہمیں حدیث سے نہیں چاہیے، روزے بھی حدیث سے نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمیں قرآن ہی کافی ہے، اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کر کے گھوم رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کچھ انہوں نے انکار کیا، اور اس طرح سے شروع سے انکار فتنہ حدیث کا، فتنہ انکار حدیث شروع سے یہ چلا رہا ہے، اور نہ جانے کتنی ٹولیاں، کتنی جماعتیں اپنا ٹائٹل لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑا رہی ہیں اور حدیثوں کو انکار کر رہی ہیں۔ کوئی اپنی سمجھ سے جس نے حدیث کو سمجھا وہ اپنی رائے پہ قائم ہو رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کی سمجھ پر، کوئی فلانے کی سمجھ پر، کوئی فلانے کی سمجھ پر، الغرض اس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ بھی نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ وہ بھی خطرے میں ہے، اور اس طرح سے نبی کی سنتوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ سنو، اللہ کے رسول حضرت دارمی کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو سیاتی اناس یجادلونکم بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند لوگ، ایک زمانہ آئے گا، چند لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے قرآن کے ذریعے سے شبہات پیدا کریں گے، جھگڑیں گے، قرآن کو لے کر کے تمہارے درمیان شبہات پیدا کریں گے، تمہارے درمیان شکوک پیدا کریں گے، تو پھر اے لوگوں ایسی صورت میں تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایسی صورت میں سنت کو لازم پکڑنا، کیونکہ اہل سنت کے لوگ جو ہوں گے، جو اہل الحدیث ہوں گے، جو اہل سنت کے لوگ ہوں گے، وہی لوگ کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے، وہی لوگ جو قرآن و سنت کو لے کے چلتے ہیں، وہی لوگ دین کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، باقی ایسے لوگوں کے پلے میں نہ آنا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ حدیثیں بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، اور
ایک عظیم تنبیہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. بعض جاہل مسلمانوں میں جاہل لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیاری مسئلہ بنا دیا ہے. اختیاری مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ اختیاری مسئلے کا مطلب کیا ہے؟ اختیاری مسئلہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ اختیاری ہیں، دل میں آئے تو عمل کرو، نہ آئے تو اس کے اوپر نہ عمل کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن ہم نہیں عمل کریں گے. بھائی کوئی ضروری ہے کہ ہم عمل کریں؟ سنت کو مانتے ہیں لیکن اپنے خواہش کے مطابق جہاں انہیں اچھا لگتا ہے وہاں عمل کرتے ہیں، جہاں ان کے فکر کے، ان کے عقیدے اور ان کے دل میں بٹھائے ہوئے وہ وہم و گمان اور خیالات و تصورات اور ان کے جو افکار و نظریات ہیں اس کے خلاف کوئی حدیث آتی ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں مانو تو مانو، نہ مانو تو کوئی بات نہیں ہے، اختیاری چیز ہے. داڑھی رکھنا ہے تو رکھو، نہ رکھو چلو کوئی بات نہیں ہے، سنت ہی ہے، یہ چھوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے. اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اختیاری مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. مسلمانوں، نبی کی سنتیں اختیاری نہیں ہیں بلکہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑو ورنہ گنہگار ہوگے، ورنہ گناہوں میں پھنسو گے. اور پھر اسی طرح سے ہمارے درمیان بہت سارے وہ لوگ ہیں جو صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے. دعویٰ سنت کا ہے، لیکن اللہ کی قسم بتا رہا ہوں جہاں کہیں بھی ان کے سامنے عقیدے کے تعلق سے ہو یا عبادات کے تعلق سے ہو، نماز کے تعلق سے ہو یا وضو کے تعلق سے ہو، رکوع و سجود کا مسئلہ ہو یا قیام کا مسئلہ ہو یا حج اور زکات کا مسئلہ ہو، غرض کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت نہ کی گئی ہو. زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے دعوے ہیں لیکن عملی طور پر اس کا انکار کیا جاتا ہے، عملی طور پر اس کو ٹھکرایا جاتا ہے، عملی طور پر ہیلے اور حجت کیے جاتے ہیں. ارے نہیں، نبی کی سنت ضرور ہے، نبی کی حدیث ضرور ہے، ہمارے مذہب کی نہیں ہے، یہ فلانے مذہب میں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اس طرح سے نبی کی سنتوں پہ عمل نہ کرنے کے لیے لوگوں نے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگاتے پھر رہے ہیں کہ یہ ان کے مذہب میں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے. تب تم کس کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ ہمارے امام دوسرے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. وہ کون سی حدیث ہے وہ پتہ ہی نہیں کون ہے، حضرت کو علم ہی نہیں ہے، یا ڈھونڈ ڈھانٹ کے کہیں نکالی بھی، کہیں پائی بھی تو وہ ضعیف یا موضوع روایات ٹھہری، پھر بھی چمٹے ہوئے ہیں. نہ صحیح حدیثیں سامنے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن عصبیت نے، تعصب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی نے، اس کو دشمنی ہی کہا جائے گا. اس طرح آنکھوں پہ پٹا باندھا ہوا ہے، اس طرح آنکھوں پہ انہوں نے پٹا باندھا ہوا ہے کہ نبی کی صحیح سنتیں ان کو نظر نہیں آتی، بلکہ علم گلم اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے سجادہ نشینوں کی، اپنے مرشدوں کی جن سے انہوں نے بیعتیں کی ہیں، اپنے اماموں کی باتوں کے اوپر خلاص آنکھ بند کر کے عمل کر رہے ہیں. لیکن نبی آواز دے رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ کان بھی نہیں دھرتے ہیں. یاد رکھو، لیکن اسی کائنات کے اندر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی تھی، یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ قیامت تک اور قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسی رہے گی جو ہمیشہ کتاب و سنت کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنائے رہے گی. اور کوئی بھی بندہ شریعام کھڑے ہو کر کے اگر انہیں ٹوکے گا اور بتلائے گا کہ تیرا یہ عمل سنت رسول کے فلانی حدیث، فلانی روایت کے، فلانی سنت کے خلاف ہے اور وہ حدیث صحیح ٹھہرے گی، تو وہ بندہ فوری طور پر اپنے گردنوں کو جھکا دے گا، وہ نبی کے فرمان سے سرتابی کو کفر سمجھے گا. ایسی بھی جماعت موجود رہے گی. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ وهم كذلك. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت موجود رہے گی جو حق کے اوپر غالب رہے گی، حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی. لا يضرهم من خذلهم، جو انہیں ذلیل کرتے رہیں گے، جو انہیں ان کے القاب دیتے رہیں گے، جو برے برے ناموں سے انہیں یاد کرتے رہیں گے، انہیں ہر جگہ رسوا کرتے رہیں گے، انہیں کافر بد مذہب قرار دیتے رہیں گے، انہیں لا مذہب اور غیر اور نہ جانے کیا کیا غیر مذہب والا تصور
کرتے رہیں گے، ان کی یہ تانے، ان کے یہ تانے، ان کی یہ تشریح انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اسی حق کو وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے۔ اور الحمدللہ اگر نبی اور ہمارے نبی سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی نے جو پیشین گوئی کی ہے، آج کائنات میں وہ جماعت موجود ہے، وہ لوگ موجود ہیں جو قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا محور سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا دستور سمجھتے ہیں، صرف دعویٰ نہیں عملی طور پر، ورنہ دعوے تو بہت کرنے والے لوگ ہیں۔ لوگوں نے نبی کی محبت کا، نبی کی اتباع کا دعویٰ کر کے کلمہ نبی کا پڑھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ، محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، لیکن پھر تیسروں کو گھسیڑنا شروع کیا بیچ میں، پھر چوتھوں کو گھسیڑنا شروع کیا، پھر پانچوں کو، پھر چھٹوں کو۔ اس طرح لوگوں نے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو سمجھ کے بھی نہ سمجھ بنتے ہیں کہ جب تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو پھر تمہارے درمیان تیسرا کہاں سے آ جاتا ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ رسول کی اطاعت فرض ہے تو پھر تیسرے کی اطاعت کو اس امت کے اوپر فرض کرنے والے تم کون ہو؟ کون ہو؟ مجھے جواب دو۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت چار مذہب بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں، چاروں مذہب میں سے کسی مذہب کو، ایک مذہب کو پکڑنا ہر امتی کا فرض ہے، واجب ہے۔ سنو کان کھول کر، اگر اسلامی مملکت میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی، اسلامی مملکت میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کسی بھی امتی کی اطاعت کو اور اس کی تقلید کو کسی امتی کے اوپر فرض سمجھتا ہے، کسی امام معین کی اتباع کو فرض سمجھتا ہے، ایسے آدمی کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا اور اس سے توبہ کرائی جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود شریعت صادر کی ہے، اللہ نے اپنے رسول کی اتباع کو فرض کیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی امتی کو سامنے بٹھا کر اس کے سامنے امت کے لوگوں کی گردنوں کو جھکانے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیا اتھارٹی ملی ہے؟ تم نے یہ سند کہاں سے لائی ہے؟ میرے عزیز، میرے دوست، بات بری نہیں لگنی چاہیے، بات دو ٹوک ہونی چاہیے، حق کی بات ہے، زیادہ نہ ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرو۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، کوئی شیخ الحدیث، کوئی علامہ، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی حضرت، کوئی قطب العالم، کوئی غوث الاعظم تمہاری قبروں میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھو، یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں تم حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ مالکی تھے کہ حنبلی تھے، تم قادری تھے کہ چشتی تھے کہ نسبندی تھے کہ سہروردی تھے، تم رفاعی تھے کہ بدوی تھے کہ صدوی تھے کہ صابری اور کلیری تھے، تم بہرائچی تھے یا سمنانی تھے یا جو ہے کیا کہتے ہیں کچوچوی تھے۔ یہ سب نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا جس نبی کو میں نے دین دے کے بھیجا تھا اس نبی کی باتوں پر کہاں تک عمل کیا ہے، کیا لے کے آیا ہے اس نبی کی اتباع۔ تو زبان سے کہو گے ہم تو مانتے تھے نبی، ہم تو کہتے تھے نبی، ہم نے رسالت کا اقرار کیا تھا، لیکن ہم نے پھر تیسرے کو اپنا امام بنا لیا تھا۔ یہی نا، تیسرے کو اپنا امام بنایا تم نے، اور پھر تیسرے کو امام بنایا تو اس کے بعد پھر چوتھوں کو بھی بنانا پڑا، پانچوں کو بھی بنانا پڑا، نہ جانے کتنے امام چنے، نہ جانے کتنے امام چنے گئے۔ استغفر اللہ۔ اور ہم یہی کہتے ہیں جب بیوی اپنے شوہر کے چوکھٹ کو پار کر لیتی ہے تو پھر وہ کن کن چوکھٹوں کے اوپر منہ مارتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ بہن بھی اسی طرح سے ایک مرکز کو تم نے چھوڑا، ایک نبی کے رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی تحریر سے تم باہر نکلے، نبی کے وہ حدود جو نبی نے متعین کیے تھے ان دائروں کو تم نے کراس کیا تو پھر تمہیں کہیں ٹھکانہ نہیں ملا۔ ایک کے پاس صبر نہیں ہوا، عقیدہ کہیں سے لے رہے ہیں، مسئلے کہیں سے لے رہے ہیں، سلسلے کہیں سے جوڑے جا رہے ہیں۔ ہاں، عقیدہ کہیں سے آ رہا ہے، مسئلہ کہیں سے آ رہا ہے اور سلسلہ کہیں سے جوڑا جا رہا ہے، نسبتیں کہیں سے جی جا رہی ہیں، فکری طور پر نسبتیں ہیں، یہ مشربی کی نسبتیں ہیں، یہ مسلکی نسبتیں ہیں، یہ مذہبی نسبتیں ہیں، یہ اس طرح کی نسبتیں لگا کر کے ایک مرکز رسالت کو چھوڑنے کا حشر دیکھو کہ تمہیں اس بکری کی طرح تم ہو گئے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کشات العاریہ، ایسی بکری جو ادھر بھی موٹے سانڈوں کو دیکھتی ہے ادھر بھی موٹے سانڈوں کو دیکھتی ہے تو کبھی اس ریوڑ میں بھاگ کے جاتی ہے، اسے نفسانی سکون نہیں ملتا ہے تو دوسرے ریوڑ میں بھاگ کے آتی ہے۔ اسی طرح سے گردشیں کر رہے ہیں،
یقین مانو، آ جاؤ مرکز ہدایت پر جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے، جو نبوت کا مرکز ہے، جو رسالت کا مرکز ہے، اور نبی کے ہم پلہ کسی کو قرار نہ دو۔ نبی کا ہم پلہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو رب کی وعیدیں اور رب کے فرمودات ابھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ نہ سوچو بڑے بڑے مولانا لوگ یہ تو چار دن کا چھوکرا ہے، ہم کو کیا نصیحت کرنے آیا ہے۔ یہ عمر کا عمر کو نہ ناپو، عمر کو نہ دیکھو، ہم بول کہاں سے رہے ہیں وہ باتیں لو، مجھے نہ دیکھو۔ پتھر پہ لکھی ہوئی ایک نصیحت ہے، اس نصیحت کو پڑھ لو، پتھر کو لات مار دو، پتھر کو چھوڑ دو۔ ہم تو پتھر پہ لکھی ہوئی ایک نصیحت ہے، ہم تمہیں ایک پیغام سنانے آئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بتلانے آئے ہیں۔ یہ نہ سوچو ارے ہمارے بڑے بڑے دارالعلوم میں شیخ الحدیث لوگ بیٹھے ہیں، انہیں سمجھ نہ آئی، ارے بڑے بڑے حضرت بیٹھے ہیں انہیں سمجھ نہ آئی، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں سمجھ نہ آئی۔ یاد رکھو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جاہلیت کی سوچ ہے، یہی قد وجدنا علیہ آباءنا کی سوچ ہے، یہی مشرکین مکہ کی سوچ ہے، یہی کفار مکہ کی فکر ہے۔ وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پہ پایا ہے۔ موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، فرعون کہتا ہے تو آیا ہے مجھے نصیحت کرنے، ارے میں نے تیری پرورش کی، میرے گھر میں تو پلا، فما بال القرون الاولیٰ، ارے جو پہلے لوگ تھے ان کا کیا حال ہے، وہ بھی تو ہماری ہی طرح تھے، تو ان کو بھی غلط کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن جو پیغام رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے میں اس پیغام کا رسول ہوں، میں اس پیغام کا داعی ہوں، میں تمہیں وہ نصیحت کرنے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، جاہلیت کے دلدلوں میں نہ پھنسو، کوئی مفتی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، نہ کسی مولوی کا فتویٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ ارے کتنے لوگ ہیں عقل رکھتے ہیں، حدیثیں انہیں پتا نہیں کیوں، انہوں نے اپنے ذہنوں پر ایک گرہ لگا لی ہے، ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، اسی دائرے میں بیٹھ کر کے وہ لوگ فتوے دیتے ہیں، وہ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے امام کے مقلد ہیں، خلاص ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہمیں حجتوں کی ضرورت نہیں، حدیث صحیح ضرور ہے۔ اٹھاؤ تقریر ترمذی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی، وہ لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے امام کے مذہب کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ایسے محدثین بھی موجود ہیں، ایسے ایسے جغادری بھی موجود ہیں، اور تو اور ہے۔ مسئلے مسائل کو چھوڑو، ہم آمین رفع دین پہ بحث نہیں کرتے، ہم یہاں نیت بادوں کی کندھے پہ نیت بادوں کی سر کے پیچھے بادوں، ہم یہ بھی نہیں تمہیں بتانے آئے ہیں۔ کم از کم اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرو، اپنے ایمان کی لاج رکھو، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تم نے پڑھا ہے، اپنے عقیدے کو دیکھو، اور پھر اپنے ملکوں میں پھیلے ہوئے ان مولویوں کے عقیدوں کو بھی دیکھو جنہیں تم شیخ الحدیث کہتے ہو، جنہیں تم بڑے بڑے علامہ فلانا غوث العظم قطب عالم اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہو، ان کے بھی عقیدوں کو دیکھو۔ اگر ان کا عقیدہ درست ہے تو ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، قدر غنیمت ہے، پھر عمل کی بات آئے گی، لیکن اگر ان کے عقیدوں میں گھوٹالا ہے تو جو رب کے ساتھ غداری کر سکتا ہے اور اپنے عقیدے کو باطل رکھ سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ وفاداری کب کر سکتا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے، تمہارے ساتھ کیسے وفاداری ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، کھلے لفظوں میں اسلام ایک دین ہے، یہ کوئی مذہب کا نام نہیں ہے کہ تم نے اپنے طور پر جیسے چاہا تقسیم کیا۔ اسلام دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، اور اسلام دو چیزوں سے مرکب ہے، قرآن اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ جن کی باتیں چاہے وہ بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں، جن کی باتیں قرآن و سنت سے مطابق ہیں ہمارے سراخوں پہ ہیں، اور جن کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں ہم ان کی باتوں کو ان کے اوپر پھیر دیتے ہیں اور ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور سنیے، تو یہ ہے ضابطہ اور یہ ہے دعویٰ، اور جس دعوے کے اوپر آج اسی معیار پر، اسی ترازو پر تم رکھ کر کے سارے لوگوں کو اپنے مختلف دور کے اور مختلف علماء کو، مختلف مذہب کو تول سکتے ہو، اور پھر حق جہاں ملے اس کو تم اپنا لو۔ میرے عزیز، میرے دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، اور جہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا ملے، آپ کے ارشادات ملے، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ہمارے اوپر
جو سب سے زیادہ واجب اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، آپ کے سنتوں کا ادب کرنا۔ اور یہ تعظیم جو ہے وہ تین طرح سے ہے۔ ایک تو دل سے تعظیم کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھانا ہے، دل سے تعظیم کرنا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، آپ کے بارے میں آپ کی رسالت کا عقیدہ رکھنا اور اپنے دل میں اپنے جانوں سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اپنی جان سے بھی زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، پوری کائنات سے تعظیم محبت کرنا، یہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ اسی طرح سے ایک تعظیم زبانی تعظیم ہوتی ہے، زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، اور وہ کس طرح سے ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا، آپ کے نعت بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بغیر کسی غلو کے اور بغیر کسی تقصیر کے، یعنی نہ کمی کرو نبی کی شان میں، نہ ہی نبی کی شان میں اتنی زیادتی کرو کہ اللہ کے رسول کو خدا کا مقام، اللہ کا مقام دے دو، نہیں، بلکہ وسط میں رہ کر کے اللہ کے نبی کی زبان سے تعریف و توصیف کرنا۔ اور پھر تیسری تعظیم یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کے اعضاء سے اظہار کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو، اور وہ کس طرح سے کہ تمہارا پورا جسم سنت رسول کا مرکبہ پورا سراپا ہو، سنت، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارا لباس، تمہارا جسم، تمہارا چہرہ، تمہارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈھلا ہوا ہو۔ اس طرح سے جب تم اس طرح کرو گے تو تمہارے دل کی بھی تعظیم، تمہارے زبان کی بھی تعظیم اور تمہارے اعضاء اور جوارح کی بھی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ یہ نہیں کہ زبان سے تعظیم کرو اور دل میں نبی اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میرے دین میں بدعتیں نہ ایجاد کرو اور تم سرعام بدعتیں ایجاد کرنے لگو، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ میرے عزیز، سلف جو ہمارے سلف تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تھا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا تھا۔ چنانچہ محمد بن منقدر جب پوچھے گئے ایک حدیث کے بارے میں، ان سے سوال کیا گیا تو وہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ جتنے بھی بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ اور اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن ابن مہدی جب حدیث پڑھا کرتے تھے لوگوں کے پاس، جب حدیث کا درس دیتے تھے تو لوگ بالکل خاموش، بالکل جیسے کہ پرندے ان کے سروں پہ بیٹھے ہوں، خاموشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے تھے اور اپنی آوازوں کو وہ بلند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے کہ جب نبی کا کلام سنایا جائے، نبی کے سامنے بیٹھے ہو یا نبی کی حدیث سنائی جائے، نبی کی بات سنائی جائے تو سراپا گوش ہو جاؤ، سراپا گوش، سراپا کان، سراپا سماع بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے میں چونچوں کرتے ہو، اس طرح نبی کی باتیں جب سنی جائیں تو ان پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے عمل کیسے برباد ہوئے۔ تو میرے عزیز نہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے قول یا اپنے فعل یا سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ اور اس کے رسول نے جتنا حکم دیا ہے بالکل اتنا ہی کرو، نہ اس سے کمی کرو اور نہ ہی اس سے زیادہ کرو۔ جب وہ حکم دے تو کرو، اور اپنی طرف سے کوئی تصرف، کوئی زیادتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور
یہی اطاعت قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، اور چاہے اور اسی اطاعت، یہی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مر گئے جب بھی آپ زندہ تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم تمام لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری رہے گی۔ چنانچہ میرے عزیز، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ پس جو لوگ جو ایمان لائے، اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں، اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں، یعنی اس قرآن کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں جو اس کے اوپر اس کے رب نے اتارا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے ان کے اوپر اتارا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں، اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں، اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ کامرہ ہونے والے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر۔ اب آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے، محبت کے علامات اور محبت کی نشانیاں کیا ہیں، وہ بھی میں سناؤں، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد میں آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، آپ کے جو صحابہ ہیں ان سے بھی محبت کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه ما بلغ مد احدهم ولا نصفه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو کے اوپر لان تان نہ کرنا، میرے صحابہ کو گالی گلوج نہ دینا، اس لیے کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقے میں دے دے، اور میرے کسی صحابی نے ایک پاؤ جو صدقے میں دیا ہے، تو تمہارا وہ سونے کا احد پہاڑ اللہ کے سامنے اتنی وقات اور اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا میرے صحابی نے ایک پاؤ جو صدقے میں اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی سنتوں سے محبت کی جائے، آپ کی سنتوں سے محبت کی جائے، اور وہ لوگ جو آپ کی سنتوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان سے بھی محبت کی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں، مومنوں کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو صاحب ایمان تھے، اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی غل یا کسی قسم کی کوئی خیانت یا کسی قسم کی کوئی آزردگی ہمارے دلوں میں نہ پیدا ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب یقیناً تو ہی مہربان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جو صاحب ایمان تھے، جو انتقال کر گئے، ان کے لیے، اور وہ لوگ جو سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں ان سے محبت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور نبی کی اتباع کی نشانی کیا ہے، نبی کی اتباع اور نبی کے پیروی کی نشانی کیا ہے، یہ میں بتاؤں۔ وہ تو محبت کی نشانی تھی، نبی کے اتباع اور پیروی کی کیا نشانی ہے؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے تابع دار ہیں، ہم اپنے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، تو نشانی سنو، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پہچانو گے کہ یہ حقیقت میں نبی کی اتباع کرنے والا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس کی پہچان میں بتاتا چلوں تاکہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ چنانچہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اس کے سامنے، دعوے دار کے سامنے پیش آتا ہے، تو وہ اس مسئلے کو، اور اس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس مسئلے کا فیصلہ وہ قرآن و سنت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ اس مسئلے کا فیصلہ، اس اختلاف کا حل کہاں ڈھونڈتا ہے؟ وہ قرآن و سنت میں ڈھونڈتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، کیوں؟ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف
پھیر دو، پھر وہ جو فیصلہ کریں اس کو تسلیم کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلافات ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اختلافات سے بری تھے۔ نبی کی وفات کے بعد میں سب سے پہلا اختلاف صحابہ کرام میں جو ہوا ہے وہ نبی کی موت اور زندگی کا اختلاف ہے۔ کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر موت نہیں آئی، کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مر گئے۔ حضرت عمر اس گروپ میں سے ہیں جو گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، تلوار نکال کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کسی کی زبان سے میں نے یہ سن لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، مر گئے ہیں، تو عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور منبر رسول کے اوپر کھڑ کے خطبہ دیتے ہیں۔ عمر سے کہتے ہیں عمر علی رسلک، بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعلموا، صحیح بخاری کا یہ خطبہ ہے، اور جاؤ ان لوگوں کو جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان کی قبروں میں تسلیم کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسی طرح نعوذ باللہ زندہ ہیں اپنی قبر میں جس طرح دنیا میں زندہ ہیں۔ اور ایک غلو کرنے والے نے، ایک پٹھان نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا، بریلی کی دھرتی پر پیدا ہونے والے اس خان صاحب نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ نبی زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ رہتے ہیں، اور آپ کی بیویوں سے نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ وہ رات کو نبی کے قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور نبی ان سے ہم بستری فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے جو انہیں کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے۔ اور ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی بالکل جیسے دنیا میں ہیں ویسے نیچے بھی ہیں، ذات سب زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں سوئے ہیں اور جہاں سے آپ کا جسم جس مٹی کو چھو رہا ہے وہ مٹی کعبے سے بھی افضل، آپ کرسی سے بھی افضل، سدرۃ المنتہا سے بھی افضل اور عرش سے بھی افضل ہے۔ یہاں تک غلو کیا گیا ہے، یہاں تک غلو کیا گیا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، تو جب بھی اس قسم کا اختلاف آئے، حضرت عمر نے کہا یا ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جان لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قد جو اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھتا تھا کہ محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، تو وہ سن لے فإن محمدا قد مات،